کہ کس وجہ سے غوث اعظم کو محی الدین کہا گیا۔ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ غوث اعظم کو ختم کر دو جی، بالکل کر دو ڈاؤن، اب آئے گی بات سمجھ میں انشاءاللہ۔ تو محی الدین کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ اعلی حضرت اسی کے اپنے واقعے میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغیر چپلوں کے شہر بغداد میں سفر فرما رہے تھے، اور سفر فرماتے فرماتے ایک بازار سے گزر ہوا، اور جب اس بازار سے گزر ہوا تو ایک نہایت ہی ضعیف شخص کمل اوڑے ہوئے، جس کو فٹ پاٹ بولتے ہیں، لیٹا ہوا تھا۔ غوث اعظم گزرے قریب سے، وہ نہیں جانتے تھے کمبل میں کون ہے، لیکن جیسے ہی قریب سے گزرے اس کمبل کے اندر سے آواز آئی، السلام علیکم یا عبد القادر۔ سلام کر دیا کمبل والا۔ ابھی دیکھا نہیں غوث اعظم نے کہ کمبل میں کون ہے، چہرہ ڈھکا ہے، پورا جسم کمبل کے اندر، اور غوث اعظم گزر رہے ہیں۔ نہ غوث اعظم کی نظر چہرے پر اور نہ سلام کرنے والے کی نظر غوث اعظم کے چہرے پر، لیکن یہ وہ ولی ہوتے ہیں جن کی نظر قیامت کی نظر ہوتی ہے۔ انہوں نے سلام کیا، اور جب کمبل کے اندر سے آواز آئی تو غوث اعظم متوجہ ہوئے، سلام کا جواب دیا۔ کمبل والے نے کہا، دور سے ہی جواب دو گے یا قریب بھی آؤ گے؟ ارے دور سے ہی جواب دینا ہے یا قریب بھی آنا ہے؟ غوث اعظم نے اپنے ذہن میں سوچا کہ شاید میری ضرورت ہے، کوئی مریض ہے، کوئی کمزور ہے جو مجھ سے مدد چاہتا ہے۔ غوث اعظم قریب گئے، اور قریب جانے کے بعد جب کھڑے ہوئے تو اس کمبل والے شخص نے کہا کہ ذرا بیٹھو اور مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ۔ تم بھی بیٹھو زمین پر نیچے ہو، اور مجھے بھی سہارا دے کر کے تم بٹھاؤ۔ غوث اعظم نے جب اتنا سنا تو عبد القادر جیلانی زمین پر بیٹھے، ہاتھوں کا سہارا دیا اور ٹیک لگا کر کے بٹھایا۔ لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں، جو کمزور نظر آ رہا تھا، جو ناتواں نظر آ رہا تھا، جو کمبل کے اندر چھپا ہوا تھا، جیسے ہی میرا ہاتھ لگا تو یک با یک اس کے اندر طاقت پیدا ہو گئی، جو اٹھ نہیں رہا تھا خود ہی سے۔ اب جیسے میں نے اس کو اٹھایا تو مجھے لگا کہ اچانک سے اس کے اندر مجھ سے بھی زیادہ طاقت آ گئی ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں، مجھے ڈر لگا کہیں دوسری مخلوق تو نہیں ہے، یہ دوسری مخلوق تو نہیں، جناتوں میں سے تو نہیں ہے جو یہاں آ کر کے لیٹا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کو بٹھایا، غوث اعظم فرماتے میرے ہاتھ کانپنے لگے، ڈر لگا کہیں دوسری مخلوق کا انسان تو نہیں ہے۔ اس کمبل والے نے جب اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا، نور کی شعائیں جب چہرے سے نکلی تو بولا، بتا عبد القادر تو مجھے جانتا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، میں پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن وہ کمبل والا شخص کہتا ہے، عبد القادر میں تمہیں جانتا ہوں، اور سنو میں جو ہوں وہ دین ہوں، دین، اور آج تم نے اپنا ہاتھ لگا کر مجھے زندہ کیا ہے، اس لیے قیامت تک تمہیں محی الدین کہا جائے۔
तुम्हें मुहियुद्दीन कहा जाएगा, ये गौसे आजम है। इससे क्या पता चला, बयान क्या किया गया है कि जब गौसे आजम बगदाद में थे तो दीन का आलम इतनी कमजोरी पर था, मुस्तफा की शरीयत का आलम इतनी कमजोरी पर था, मुस्तफा का दीन इतनी पस्ती में था, इतनी ज़ौफ में चला गया था कि जैसे ही गौसे आजम ने अपना कदम बगदाद में रखा, अल्लाह ने उनके कदम और हाथ की बरकत से मुस्तफा के दीन को दोबारा जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब दूसरी बात, गौसे आजम कहते हैं हम सब, गौसे आजम गौसे आजम गौसे आजम, लेकिन ये भी पता है कि गौसे आजम का मतलब क्या है। गौस कहा किसे जाता है? गौसे आजम का मतलब है मदद करने वाला, मददगार, उसको गौस कहा जाता है। सबसे बड़ा मदद करने वाला गौसे आजम उसको कहा जाता है। अब सबसे बड़ी जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे की बात है वो ये है, जिसको हर मोमिन छोटे बड़े को अपने जहन में रखना चाहिए कि बगैर अल्लाह की मदद के कोई भी इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता, और अल्लाह अपने महबूबों पर जब करम फरमाता है तो उसके महबूब हम गुनाहगारों की मदद फरमाते हैं। इसी को गौसे आजम कहा गया। बहुत सारों को उन्होंने मदद की, बेटियां अल्लाह ने उनके दुआ से बेटे बनाए, और बहुतों को बेटे अता फरमाए, बहुतों को चोरों को वली बना दिया। उन वाकयात में न जाएं, बस इतना समझे कि गौसे आजम का पूरी जिंदगी मिशन ये था कि लोगों को ईमानदार बनाया जाए। ईमानदारी, ये सुने, आखिरी बात है और इसी पर खत्म, सलातो सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और दुआ करके अपने अपने घर। गौसे आजम का मिशन लेकर के यहाँ बैठे हैं आरिफ भाई, शाकिर भाई और हमारे आसिफ भाई, ये तीनों भाई मिलकर हर साल ये महफिल गौसे आजम सजाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, आप भी मोहब्बत में बैठते हैं। कौन आया कौन नहीं आया वो अलग बात है। गौसे आजम तो ये फरमाते हैं, नजर तु इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं तमाम आलम ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हथेली पर कोई राई के दाने को देख रहा हो। और मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली, और मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। ये गौसे आजम का ऐलान है, गौसे आजम का फरमान है, खुद गौसे आजम फरमा रहे हैं। तो गौसे आजम का मिशन है लोगों को ईमानदार बनाना, बेईमानी से बचाना, झूठ से दूर रखना। उससे पहले एक बात ये सुने, फरमाते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जब इंसान से अल्लाह नाराज होता है तो उसके अंदर ये चंद चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले वो नमाजों से दूर हो जाता है, तो जो नमाजों से दूर है गोया अल्लाह उससे नाराज है। दूसरा ऐब उसके अंदर ये पाया जाता है कि वो बुरे लोगों के पास उठना बैठना आरिफ भाई शुरू कर देता है, तो समझ लो कि अल्लाह नाराज है। अच्छों की सोहबत छोड़ देता है, नेकों से दूर हो जाता है। बुरों के पास बैठना, बुरों के साथ घूमना, बुरों के साथ खाना, बुरों के साथ पीना, ये उसका रवैया बन जाता है। और अच्छों के साथ बैठा जाए और अच्छे समझाएं तो उसे बुरा लगता है। लेकिन आज ये याद रखो, जिस कहा पर हम और आप चल रहे हैं, अगर हमारा बाप हमें गलत जगह देख ले, गलत रास्ते पर देख ले, गलत इंसान के साथ देख ले, तो हमारे बाप का दिल दर्द से भर जाता है। इसलिए कहता हूँ आरिफ भाई, तुम भी कान खोल के सुनो, अगर हम आपको नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? हम तुम्हारे यार भी हैं, दोस्त भी हैं और तुम्हारे मददगार भी हैं। आज जहां तुम बैठते हो, अगर उनकी सोहबत में तुम्हारा बाप देखता तो उसे भी दर्द होता, उसे भी तकलीफ होती। ये मत समझना कि तुम्हारा बाप कब्र में है, तुम्हारे चलने की खबर नहीं, तुम्हारे बैठने की खबर नहीं, तुम्हारे उठने की खबर नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, जब मोमिन चला जाता है तो जिस्म कब्र में होता है, लेकिन रूह हर जुमेरात को उसके घर में आया करती है।
کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 ہر جمعرات کو آیا کرتی ہے، اسے علم ہے تمہارے کھانے کا، پینے کا، جانے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، سونے کا، ساری چیزوں کا ایک مومن کامل کو علم ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا کو خوش کرنے کے بجائے اپنے والدین کی روح کو خوش کرو، اڑوسی پڑوسیوں کو خوش کرنے کی بجائے اپنے ماں باپ کی روحوں کو خوش کرو، تاکہ وہ مرنے کے بعد اپنی چین کی زندگی قبروں میں گزاریں۔ اس کو خوش کرنے سے، اس کو سلام کرنے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ دنیا اتنی خود غرض ہے، ایسی ہے یہ دنیا کہ اگر تمہارے پاس بیٹھی ہے تو تمہاری، وہ کہا ایک شاعر نے کہ منہ پہ آئیں تو گیت گاتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ منہ پہ آ جائیں، ارے حاجی صاحب بس آپ ہی کا ذکر تھا، اللہ آپ کو 100 سال کی عمر دے، اور ابھی 2 منٹ پہلے مرنے کی باتیں کر رہا تھا اس کو، اور ابھی سامنے آ گیا تو حاجی صاحب کی 100 سال کی عمر ہے۔ اور ایک اور بات سن لو، اللہ کی قسم اس دنیا میں سب سے بڑا ہمدرد تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا باپ ہے۔ کتنی بڑی مشکل، کتنی بڑی پریشانی میں تم پھنس جاؤ، اس سے نکالنے والی اس دنیا میں اللہ کا کرم تو ہے، لیکن تمہارے باپ کی ذات ہے۔ اگر دوسرے لوگوں کو تمہاری پریشانی کا پتہ چلتا ہے تو وہ صرف مذاق بنانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ٹھٹا لگانے کے لیے۔ اور یہ کب احساس ہوتا ہے باپ کی محبت کا؟ جب تم خود باپ بنتے ہو، اور جب خود باپ بنتے ہو تو ابا کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے۔ اب سمجھنے کا ذات آئی تھی تو ابا چلے گئے، اب نہیں رہے، تو اس لیے جب تک ہیں ان کی اہمیت کو سمجھو۔ اب غوث اعظم کے زمانے سے پہلے یا تقریباً ان کے زمانے کے بعد ایک بزرگ گزرے، آخری بات جو میں نے بتائی تھی، ایمانداری کس کو کہتے ہیں؟ حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم بناؤ، ڈاکٹر، انجینئر، کچھ بھی بناؤ، اگر تم نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، مفتی بنایا، میں مفتی یا عالم بن کر کے آپ کے پاس بیٹھا اور میں اگر ایماندار نہیں بنا تو میرے لیے یہ ڈگریاں قیامت میں کام نہیں دیں گی۔ اور اگر ایک دنیاوی پڑھائی پڑھ کے ڈاکٹر بن کر کے لوگوں کا کام کر رہا اور ایماندار ہے تو وہ مجھ سے زیادہ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت فرمائے گا، اگر وہ ایماندار ہے۔ یہی حقیقت ہے، ایک مفتی اگر بے ایمان ہے اور ایک ڈاکٹر ایماندار ہے تو اس بے ایمان مفتی سے وہ ایماندار ڈاکٹر اچھا۔ یہ لکھ لو آپ، حضرت شمس الائمہ حلوائی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کے باپ حلوہ بیچتے تھے۔ کیا بیچتے تھے؟ حلوہ۔ اسی وجہ سے ان کو حلوائی کہا گیا، حلوہ بیچتے تھے، اسی لیے سارے میٹھا بیچنے والوں کو حلوائی کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو حضرت شمس الائمہ حلوائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب سر پر حلوے کا ٹوکرا لیتے اور شہر شہر بستی بستی جا کر کے بیچتے۔ ایک دن بنا کر کے رکھا، طبیعت اچانک خراب ہو گئی، بخار آ گیا، چلنے کی استطاعت نہیں تھی۔ حضرت شمس الائمہ حلوائی اس وقت پڑھ رہے تھے، 12 سے 16 سال کی عمر شریف رہی ہوگی۔ ماں کے پاس آئے، کہا ابا تو اس لائق نہیں کہ اٹھ کر کے جائیں اور بیچیں، لیکن اماں تم نے حلوہ بنایا ہے، اگر یہ نہیں بیچا جائے گا تو فریج تو نہیں تھی اس دور میں جو کہ آج فریج میں رکھے اور کل کو بیچ دیں، کہ اگر آج نہیں بکا تو خراب ہو جائے گا، اس لیے اماں ایسا کرو میرے سر پر رکھ دو، میں جاتا ہوں اس کو بیچنے کے لیے۔ تو حضرت شمس الائمہ حلوائی کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سر پر وہ سارا ساز و سامان رکھ دیا۔ اب پہلی مرتبہ نکلے تھے کاروبار کی غرض سے، پتہ نہیں تھا کہ کس طرح سے کاروبار ہوتا ہے، کس طرح سے ڈیل ہوتی ہے، کس طرح سے بیچا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جتنا بکا بکا، شام ہو گئی، باقی بچا کر کے گھر لے آئے، باقی بچا کر کے گھر لے آئے، جتنا بھی بکا بکا باقی بچایا گھر لے آئے۔ شام ہوئی، اماں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا بیچا میرے لال نے، اماں نے یہ دیکھا بیٹا تھک کے کتنا آیا، بچا ہوا رکھا۔ ماں کو یا باپ کو تمہاری کمائی ہوئی دولت سے غرض نہیں، تمہارے لائے ہوئے پیار کی بھوکی ہے۔ اگر پیار کی نظر اپنے باپ کے چہرے پر ڈالو تو میرے آقا فرماتے ہیں ایک حج کا ثواب پالو۔ ایک نظر کا سوال ہے صرف۔ تو ماں نے صرف تھکاوٹ کھانا پانے پیش کیا
اور جو باقی بچا کہا بیٹا کوئی بات نہیں, اسے گرم کر کے رکھ دیا. اگلے دن پھر حلوہ تیار کیا نیا. ایمانداری دیکھو کہاں سے سیکھتے, ایمانداری کس کو کہتے ہیں. نیا حلوہ تیار کیا, آدھا کل والا گرم کیا, آدھا اور تیار کیا. اب 2 برتنوں میں والدہ نے کر کے رکھ دیا. کہا اماں یہ 2 کیسے؟ بولے بیٹا یہ کل کا باسی ہے, یہ آج کا تازی ہے. آج کی اماں ہوتی تو دونوں گھٹ مٹ کر کے ایک ہی بنا دیتے. کون سا تازی کون سا باسی سب ہو گیا, کسے پتہ چل گیا. تو بے ایمانی تو یہاں سے شروع ہوئی. اماں نے سکھا دیا تو بیٹے کو پتہ چل گیا کہ باسی تازی, جب اماں نے گھوٹ دیا تو میں اور جا کے گھوٹوں آگے. تو یہاں سے سیکھا نا بے ایمانی, تو گھر سے سیکھا چال بازی. اب جا کر کے چپالوں پہ شکایت کرنے کے بجائے کیا ہوگا کہ بیٹا بڑا چال بازی میرے ساتھ کر رہا, سکھائی تو نہیں. اماں نے کہا بیٹا یہ کل کا ہے یا آج کا؟ ایمانداری اس کو کہتے ہیں. کہا بیٹا اس کو جا کر کے یہی بتا کر کے بیچنا ہے باسی اور تازی. گئے بازار میں بیچنے کے لیے, لوگ آئے خریدنے کے لیے. کہا جب 2 رنگ کا حلوہ دیکھا, باسی اور تازی کا رنگ الگ ہو گیا. جب 2 رنگ کا دیکھا تو پوچھا کہ آج یہ 2 رنگ کا حلوہ, تو بتا دیا انہوں نے بھی کہ یہ باسی ہے کل کا بچا ہوا, یہ آج کا تازی ہے. ایسی تھوڑی بنا جاتا ہے ولی, ایسے ہی تھوڑی مل جاتی ہے اللہ کی قربت. اللہ نے اس لیے تھوڑی فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہ بریانی کھانے کے لیے سچوں کے ساتھ, ہاں غوث اعظم کے ساتھ ہیں. تو 12 ربیع الاول شریف میں پارلے جی خوب بکھر رہے ہیں, بریانی خوب پیروں میں آ رہی ہے. جس نبی کا فرمان یہی تھا کہ رزق مت برباد کرو مت برباد کرو, اسی کی امت خوب رزق برباد کر دی ہے, اسی کی ولادت پر. بنی اسرائیل میں ایک عورت گزری ہے, امیر تک بہت زیادہ, لیکن اس کے بیٹے نے پخانا کر دیا. سنیں آپ جو کھانوں کو برباد کرتے ہیں اپنے لنگروں میں, اپنی شادیوں میں, اپنے گھروں میں. ایک امیر عورت جو اپنے گھروں کے اندر کھانا رکھتی تھی, اس کے بیٹے نے پخانا کیا, کوئی کپڑا نہ ملا پخانا صاف کرنے کے لیے, تو روٹی کے ٹکڑے سے اپنے بچے کا پخانا صاف کر دیا. روٹی کے ٹکڑے سے پخانا صاف کر دیا اور دیوار کے ایک کونے میں چھپا کر کے وہ ٹکڑا رکھ دیا. وہ روٹی کا ٹکڑا دیوار کے ایک کونے میں چھپا کر کے رکھ دیا. لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا, کسی دیکھے نہ دیکھے. امیر تھی, مالدار تھی, کھانا تھا, لیکن رب نے غریبی لائی. کیونکہ جو رب اڑاتا ہے عزتیں دیتا ہے, وہ ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے. اس نے رکھا ٹکڑا, رب نے دیکھا کہ تجھے گھمنڈ ہے, میں نے تجھے دے دیا. تجھے غرور ہے, میں نے تجھے کھلا دیا. وہ رکڑا جو تجھے پیاری بھوک مٹاتا ہے تو اس سے گندگی صاف کرتی ہے. اتنی غربت آئی, ایسا فاقہ ہوا اس کے گھر میں کہ مجبور ہو گئی اسی روٹی کے ٹکڑے کو کھانے پر. ایک دن ایسا فاقہ ہوا گھر میں, ایسی غربت آئی گھر میں کہ کچھ نہ ملا. کوئی قطرہ پانی کا نہ تھا, کوئی ٹکڑا کھانے کا نہ تھا. بلک رہی تھی کہ لاؤ کھلاؤ, کوئی پانی پلاؤ, کوئی کھانا کھلاؤ, لیکن کوئی نہیں آیا کھلانے والا پلانے والا. وہی روٹی کا ٹکڑا جس سے چند دن پہلے اپنے بچے کا پخانا صاف کیا تھا, وہی روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کے آج اپنی بھوک بجھاتی ہوئی نظر آ رہی. تو رب کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے لیکن آتی ہے. اب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر اب تک دیکھیں, حضرت شمس الائمہ حلوائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, کہا یہ تازی ہے یہ باسی ہے. بولے اچھا, بولے قیمت, بولے تازی والا 1 روپیہ کلو اس دور کا جو بتایا ہوگا, اور باسی والا 2 روپیہ کلو. تو لوگوں نے کہا نہیں بیٹا, ماں نے ایسا بتایا ہوگا, گھر میں ایسا بتایا ہوگا کہ باسی والا 1 روپیہ اور تازی والا 2 روپیہ, کیونکہ جو باسی ہے اس کی قیمت کم ہوگی اور تازی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی. بولے ماں نے تو کچھ بتایا ہی نہیں قیمت کے بارے میں تو خود بتا رہا ہوں. بولے پھر باسی کی قیمت کیوں بتا رہے ہو, یہ تو باسی ہے, اس کی قیمت کم ہونی چاہیے, تازی کی زیادہ ہونی چاہیے. جو تازی ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے. آج ہمارا بھی تو رویہ یہی ہے, ہم نوجوان ہیں, ہماری بات میں اثر زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے گاؤں کا بوڑھا, ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے, اب اس کی بات بے اثر ہو گئی. یہی عالم ہے.
جبکہ وہ بول رہا تجربے سے. جب حضرت شمس الائمہ حلوائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا بیٹا یہ باسی ہے قیمت اس کی کم ہو, یہ تازی ہے اس کی قیمت زیادہ ہو, یہ باسی اس کی قیمت کم ہو اس کی زیادہ, کیوں ایسا بتا رہے ہو؟ حضرت شمس الائمہ حلوائی بیان فرماتے ہیں میں قیمت تازی یا باسی دیکھ کر نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باسی والا حلوہ کل تیار کیا گیا تھا, تازی والا آج تیار کیا گیا ہے, اور کل کا دن مصطفیٰ کے زمانے سے زیادہ قریب تھا, تو جو مصطفیٰ سے قریب ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوا. بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ.